السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، وہ ایجنڈا ہے متحدہ قومی موومنٹ کا اے آر وائی کے خلاف کراچی میں احتجاج، اور اس احتجاج میں بہت سی تقاریر کی گئیں، متعصب ہونے کا الزام لگایا گیا۔ آپ کو یہ پچھلی بڑی سکرین پہ اے آر وائی اتنا بڑا بڑا لکھا نظر آ رہا ہوگا۔ یہ تمام تر اہتمام خصوصاً اے آر وائی کے لیے کیا گیا تھا، جس کے لیے ہم ایم کیو ایم کے انتہائی مشکور ہیں۔ میڈیا ٹرائل کیا ہے؟ سوال یہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کا جواب ہم اپنے جرنلسٹ دوست ارشد شریف صاحب سے بھی لیں گے، اور ہمارے ساتھ رؤف صدیقی صاحب بھی موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے۔ رؤف صدیقی صاحب، آپ سے آغاز کرتا ہوں صاحب، یہ میڈیا ٹرائل اور اس میں پہلے سب سے پہلے اے آر وائی کے ساتھ آپ کی ایشوز کیا ہیں؟ یہ میں پچھلے ہفتے 10 دن کے اور یا 20 دن میں جو ہوا اور جس کے اوپر یہ آج اتنا سارا کچھ کیا گیا، اس کے بارے میں جاننا ہے۔ اچھا کاشف بھائی اجازت دے تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے ساتھ بات کروں، اسی لیے بندے کم بلائے ہیں جی، تاکہ آج کھل کے آپ کی اور ہماری بات ہوگی، آج کسی اور کی بات نہیں ہوگی۔ بڑی محبت۔ دیکھیں کاشف بھائی، بات یہ ہے کہ اے آر وائی کے ساتھ ایک ایسا اٹیچمنٹ ہے ہمارا، اور یہ اٹیچمنٹ ایک خاندان کی طرح ہے۔ شاید آپ کے بہت سارے ویورز کو نہیں پتا ہوگا، لیکن اے آر وائی کے تمام حضرات جانتے ہیں کہ اے آر وائی کے بارے میں دنیا یہ کہتی ہے، اور بہت زمانے تک پارٹی میں بھی یہ جانا جاتا تھا کہ میں اے آر وائی کا مین پارٹنر ہوں، اے آر وائی کے ساتھ میری اتنی ایفیلیشن تھی، اور اس کے اگر میں یہ کہوں کہ اے آر وائی کے فاؤنڈرز میں سے ایک نام میرا بھی ہے۔ تو آپ کی کوئی پارٹنرشپ ہے اے آر وائی کے ساتھ؟ اس کے نہیں، بالکل نہیں، لیکن چونکہ جب یہ اے آر وائی تشکیل پا رہا تھا تو حاجی عبدالرزاق صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، اور ہمارے فیملی ٹرم تھا، اور بہت عرصہ ہم نے ساتھ گزارا، کیونکہ میں بنیادی طور پہ مڈل ایسٹ میں ہوتا تھا، دبئی اور سعودی عرب کا میں چیف آرگنائزر ہوتا تھا۔ بالکل ٹھیک، اور تو وہاں سے یہاں تک کا سفر تو بتائیں نا جی۔ لیکن ہاں جی، میں اب ذرا سا یہ بتاؤں کہ میں تو دوہری مشکل میں رہتا تھا۔ اے آر وائی پہ جب بھی کوئی ایسی چیز آتی تھی تو مجھے پارٹی والے لوگ کوشچن مارک کر دیتے تھے کہ رو بھائی دیکھیں یہ کیا ہے، پھر میں سلمان بھائی کو فون کرتا تھا، حالانکہ وہ تو چھوٹے تھے اس زمانے میں۔ تو یہ ایک ایسا رشتہ رہا، لیکن آپ یقین جانیے کہ اس قریبی رشتے کے باوجود، اور پھر الطاف بھائی کے ساتھ جو حاجی عبدالرزاق صاحب، سر یہ رشتے تو پرانے ہو گئے نا، نئے رشتے بن گئے۔ اب تو اے آر وائی آپ کے خلاف ہے، متعصب ہے، کیمپینیں کرتا ہے، وہ اے آر وائی کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے، اے آر وائی کے خلاف اور الطاف حسین صاحب کے خلاف دشمنی رکھتا ہے۔ صاحب اس کی بات کریں نا، مجھے اس کا بتائیں، اس میں کیا پرابلم ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیے، لیکن ان تمام رشتے ناتوں کے باوجود بھی ہم نے کبھی یہ توقع اور کبھی اس کے اوپر وہ نہیں رکھا کہ اے آر وائی اپنی نیوٹرل پوزیشن کو کمپرومائز کرے، اور ہم نے کبھی اس کا بلا وجہ کا فائدہ بھی نہیں اٹھانے کی کوشش کی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بہت ہی خال آتے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ کچھ عرصے سے ایسے معاملات چلتے چلے آ رہے تھے، اور بار بار، اچھا صرف یہ اے آر وائی نہیں بلکہ اور بھی چینلز میں، وہ بھی چند گنے چنے چند اینکرز ہیں جنہوں نے ایک تومار مچا کے رکھا ہوا۔ ایک طرف ہمارے اوپر یہ تمام ساری چیزیں ہو رہی تھیں، ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے تھے، لیکن اور آپ نے یہ خصوصی محبت کا اظہار صرف اے آر وائی کے خلاف کیا ہے؟ ویسے یہ اگر آپ سکرین نظر آ رہی ہو آپ کو سامنے، دوبارہ چلائیں یہ جو خصوصی سٹیج کے پیچھے اے آر وائی نیوز کو کاٹا ہوا ہے، جگہ جگہ اے آر وائی کے درباری صحافت وغیرہ وغیرہ، فل سکرین پہ چلائیں جی، فل سکرین پہ چلائیں، شرم نہیں کریں جی۔ یہ تو خصوصی محبت ہمارے خلاف ساتھی آپ کی، اور تو کسی چینل کا میں نے اس میں نام نہیں دیکھا۔ نہیں، ایکسپریس نے بھی چلائی تھی، اور وہاں پر بھی ایم پی ایم این اے ہمارے گئے تھے۔ اور دیکھیے کاشف بھائی، بات یہ ہے کہ ہر بات ہو سکتی ہے تسلی کے ساتھ، سوال جواب ہو سکتے ہیں، اور ہم نے تو، اور خود الطاف بھائی کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے چینلز پہ کسی جگہ وہ فون نہیں کرتے، سب سے پہلے اے آر وائی کو کرتے ہیں، اور سخت ترین سوالوں کا وہ جواب بھی دیتے ہیں۔
لیکن جہاں پر ترشی بدتمیزی کا عنصر کہیں ہوتا ہے تو وہ ایک فطرتاً طور پہ ریئیکٹ ہر فرد کرتا ہے. آپ بھی مناسب نہیں سمجھیں گے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی سے بات کرے. ٹھیک. لیکن ہوا یہ کہ ایک طرف یہ تمام چیزیں ہوتی چلی جا رہی تھیں اور دوسری طرف وہ تمام کوششیں بھی بے سود ہوتی جا رہی تھیں کہ بھائی برابری کا وقت دیں, برابری کا کوئی عنصر ہونا چاہیے, کوئی چیز دوسرے چینلوں پہ نہیں چل رہی ہے, اس چینل پہ چل رہی ہے اور ہم اس سے کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے مثلا 90 کے اندر کی خورشید میموریل ہال کے اندر کی فوٹیج, اب اگر وہ ہماری ایکسکلوسیو ہے کیا کریں, اس کو بند کر دیں؟ نہیں, اس کے علاوہ بھی ہے, لیکن پہلے میں ایئر وائی کی نظر, حاجی صاحب کی نظر ایک شیئر کر دوں کہ اس میں میرے مزاج کا کوئی قصور نہیں, تیرے سلوک نے لہجہ بدل دیا میرا. دیکھیے بات صرف اتنی ہے کہ ہم توقع رکھتے ہیں, مثال کے طور پہ کاشف عباسی آپ ہیں, اس کے باوجود کہ کئی جگہ کے اوپر مجھے بڑا اختلاف رہا, لیکن وہ ایک تنقیدی اختلاف تھا, ایک ٹیکنیکل بنیادوں پہ بھی تھا, لیکن میں نے ہمیشہ جانا کہ آپ ایک اچھے جرنلسٹ ہیں, آپ ایک لمحہ نہیں لگاتے, اگر کہیں پہ کوئی ایرر ہوتا ہے تو اس کو آپ ہیزیٹیٹ نہیں کرتے بتانے میں. اسی طرح آپ کے بہت سارے اینکرس ہیں, اسی طریقے سے پہلے شاہد مسعود صاحب رہتے تھے, وہ کتنے کریٹک ہیں, انتہا کر دیتے ہیں بات کرنے میں, اور ہم لوگ جا کے فیس کرتے تھے تو کبھی ایسی ناراضگی نہیں ہوتی تھی. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں اتنے سنگین نوعیت کے الزامات در الزامات آ رہے ہیں. اچھا اب ہم اپنی صفائیاں پیش کریں تو کہاں کریں, عدالت تک جانے کی نوبت ابھی بعد میں آئے گی. فیصل صاحب تھے, پرسوں حیدر عباس رضوی صاحب تھے, اس سے ایک دن پہلے فاروق ستار صاحب تھے. میرے پروگرام میں زیادہ ٹائم ملا. اب اگر اجازت ہے ارشد بھی بیٹھے ہیں, ذرا صحافتی اوپینین بھی لینا, اب یہ گفتگو تو ہماری چلتی رہے گی. ارشد ابھی آپ نے گفتگو سن رہے ہیں, میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں مسئلہ کہاں ہے. ایکچولی مجھے اب تک سمجھ نہیں آیا کہ مسئلہ کہاں ہے. چیزیں چلانا جو کوئی اور نہیں چلا رہا یہ مسئلہ ہے. چلے تسی دسو تہاڈی کی سوچ ہے کیا مسئلہ؟ جیسے روز صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں محبتوں کے رشتے ہیں, محبت میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. اب چیزیں اگر ایکسکلوسیو سٹوری آ رہی ہے, میرے خیال پرابلم وہیں سے آتا ہے کہ جناب ایکسکلوسیو سٹوریز کہیں پہ آ رہی ہیں اور اس میں کس طرح سے اس کو پلے کیا جائے. لیکن باقی سارے چینل, اور سوال بڑا ویلڈ ہے کہ جناب یہ والی ساری چیزیں جو میڈیا ٹرائل کا آج الزام صرف اے آر وائی پہ لگ رہا ہے, روز صدیقی صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, انہوں نے خود میرے خیال پچھلے سال لیٹر لکھا تھا برٹش پرائم منسٹر کو کہ جناب الطاف حسین صاحب کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, برٹن کے میڈیا کر رہا ہے. اب وہاں پہ ایک چیزیں آ رہی ہیں, اسکاٹ لینڈ یارڈ وہ ساری چیزیں کر رہا ہے, الزام تو وہاں پہ وہ شوٹ دا میسنجر والی بات ہے. اب یہ والی ساری چیزیں اے آر وائی نے تو نہیں کی نا, پرائم منسٹر اگر ایک ڈیسیجن لے رہے ہیں, آرمی چیف ایک ڈیسیجن لے رہا ہے, کور کمانڈر کراچی کا ڈیسیجن ہے, ڈی جی رینجرز کا ڈیسیجن ہے, ریڈ 90 پہ ہو رہی ہے, لوگ وہاں پہ پکڑے جا رہے ہیں. ایم کیو ایم بہت بڑی جماعت ہے, ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے, وی آر ناٹ ٹارگیٹنگ اینی پولیٹیکل پارٹی. اور جس طرح کے اگر ٹارگیٹ کلر کہیں سے پکڑے جا رہے ہیں, کوئی مرڈرز پکڑے جا رہے ہیں, بھتہ خور, وہ سب کا اس پہ کنسنسس ہے. ایون ایم کیو ایم کا خود اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ جناب یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو پارٹی سے بھی نکالا گیا ہے, ان کو ڈس اون بھی کیا گیا اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. اب ایز اے میڈیا آپ وہی چیزیں رپورٹ کر رہے ہیں. اب فوکس اگر وہاں پہ زیادہ آیا ہوا ہے تو جس طرح فاروق ستار صاحب ایک شعر پڑھتے ہیں کہ جناب چراغ سب کے بجھیں گے, تو آصف علی زرداری صاحب بھی آج اپنے پارٹی کے لیڈر لوگوں کے ساتھ ملیں, وہاں پہ کنسرن یہ اظہار کیا گیا کہ جناب اگلی باری اب ہماری آ رہی ہے, ہمارے اوپر اس طرح سے فوکس آئے گا. تو کل کو اب پیپلز پارٹی بھی آ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ جی یہ میڈیا ٹرائل ہوتا کیا ویسے, مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں. میڈیا ٹرائل میرا خیال یہ وہ ساری چیزیں ہیں جب کوئی زیادہ فوکس اس پہ آنا شروع ہو جائے. اس کی ایکیڈیمک ڈیفینیشن تو بڑی سمپل سی ہے کہ جناب کسی بھی انڈیویجول 90 پر چھاپا لگے تو آپ یہ نہ کہیں کہ 90 پر چھاپا مارا گیا. نہیں, وہ والے تو ایک ایونٹ ہو رہا ہے نا, وہ تو میڈیا از رپورٹنگ دیٹ. عمیر صدیقی کی پریس ریلیز آتی ہے, اس کے بیان کی, تو کیا کریں؟ عامر خان کی آتی ہے, کیا کریں؟ صدیقی صاحب بتا سکتے ہیں کہ اس میں میڈیا ٹرائل کا ایلیمنٹ کس طرح سے آ رہا ہے, بیکاز یہ ڈیسیجن جیسے میں نے بتایا آپ کو اتھارٹیز لے رہی ہیں, اتھارٹیز کی طرف سے چیزیں آ رہی ہیں جو کہ آپ رپورٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے, ایک ایونٹ ہو رہا ہے, آپ نے تو کریٹ نہیں کیا. جے آئی ٹی آئے گی, آپ کیا کہیں گے؟ جب تک عدالت میں نہیں جاتی میں اس کی رپورٹ نہیں کروں گا. یہ تو رپورٹ ہوگا, سب جگہ رپورٹ ہوگا, اور جس کے پاس آئے گی وہ ایکسکلوسیو کر کے پہلے بھی چلائے گا. اور اسی طرح کا کام میرا خیال اے آر وائی بھی کر رہا ہے. جو برٹش میڈیا کے بارے میں روز صدیقی صاحب نے خط لکھا تھا اس کی ڈیٹیلز بھی وہ بتا سکتے ہیں خود کا جناب, وہاں پہ ان کو یہ امپریشن کس لیے ملا کہ میڈیا ٹرائل. لیکن ایک ایونٹ ہوا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کوئی ایکٹیویٹی کی, برٹش ہوم آفس نے کوئی ایکٹیویٹی کی, اس کے بعد خبریں آنا شروع ہوئیں, اور اس کے بعد ایلیگیشن وہاں پہ بھی لگا کہ جی میڈیا ٹرائل. شوٹ دا میسنجر از ناٹ این آپشن. ایم کیو ایم ایک سیاسی ریالٹی ہے, ایک بڑی سیاسی, اور
پروگریسو لبرل سیاسی جماعت ہے. اس سیاسی جماعت کا تو یہ کام ہونا چاہیے کہ جناب جیسے والٹیر نے کہا تھا ایون دو آئی ڈس اپروو آف واٹ یو سے بٹ آئی ڈیفینڈ ٹل ڈیتھ یور رائٹ ٹو سے, کہ گو کہ میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا لیکن میں اپنے مرنے تک آپ کی وہ بات کہنے کے حق کا تحفظ کروں گا. پی ایم ایل این کے بارے میں کتنی چیزیں آئیں, ماڈل ٹاؤن ہوا, پرائم منسٹر کو کویشچن ہوا, چیف منسٹر کویشچن ہوا, جے آئی ٹی ساری آپ نے رپورٹ کی. اسی طرح جب پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا کتنے کرپشن کے کیسز آپ کہے عدالتوں سے جانے سے پہلے میڈیا نے وہ سارے رپورٹ کیے. اب بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آ کے اس طرح سے کہ جی آپ ایک کو آئیڈینٹیفائی کر لیں یا 3-4 کو یا کسی اور کو بھی کہ جی میڈیا ٹرائل, دیٹ از ناٹ این آپشن. جو آپ کی لڑائی ہے, جو آپ قانونی بیٹلز کر رہے ہیں وہ آپ نے اپنی الگ کرنی ہے, سیاسی بیٹلز آپ نے اپنی الگ کرنی ہے. اب ایم کیو ایم اگر کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے وزیر اعظم سے ملنا ہے, کراچی وزیر اعظم جاتے ہیں ٹائم نہیں دیتے, آج جو اطلاعات ہیں کہ جناب ٹھیک ہے کل وہ اپنے چیمبر میں ملاقات کریں گے, وہ کنسرنز وہاں پہ ایڈریس ہونے ہیں. وہ میڈیا کا کام تو ہے رپورٹ کرنا, چیزیں آ رہی ہیں ریلیز ہو رہی ہیں, اتھارٹیز کی طرف سے ریلیز ہو رہی ہیں. اب 9-0 کا فوٹیج جو ہے کہاں سے نکل سکتا ہے, یا تو وہ نکل سکتا ہے ایم کیو ایم کے پاس سے یا رینجرز جنہوں نے ریڈ کیا تھا. 2 سورسز ہو سکتے ہیں آپ کے پاس, کہیں نہ کہیں سے تو ہے. اب جس کو بھی ملے گا he would not give it up. کسی چینل سورس بھی ہو کسی تو کا جو مرضی ہو, آپ یہ کہیں کہ یہ فوٹیج غلط ہے, یہ 9-0 یہ خورشید میموریل ہال کا فوٹیج نہیں ہے, وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے یہ فوٹیج آپ کے پاس آئی کہاں سے, کیوں آئی آپ کے پاس, وہ دیٹس اے رانگ کوسچن. رؤوف صدیقی صاحب ابھی آپ نے ارشد صاحب کو سنا, دس از جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو, کہ جناب آپ کا اعتراض کس بات پہ ہے کہ یا تو آپ کہیں کہ یہ فوٹیج غلط چل رہی ہے, کہیں یہاں پہ منہاج کاظم کو دکھایا گیا وہ منہاج کاظم نہیں ہے یا وہ ایم کیو ایم کا بند, یا یہ فوٹیج کسی اور جگہ کی ہے, یہاں پہ فیصل ملا کو دکھایا گیا جو مبینہ طور پر ایک ٹارگٹ کھلا, مبینہ طور پر الزام ان پر یہ ہے فرحان ملا کے اوپر, معافی چاہتا ہوں, آپ کہیں جناب یہ 9-0 کے اندر سے یا خورشید میموریل ہال سے نہیں پکڑا گیا, اب اس کو میڈیا ٹرائل کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل ابھی جیسے ارشد شریف بھائی نے ایک انگلش کا مقولہ کوٹ کیا, بالکل صحیح کہا. میں آپ کو ایک اور کوٹ کرتا ہوں, اور میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں جو 1400 سال پہلے صحافت کے لیے میرا گمان یہ ہے کہ لائن کو طے کرتی ہے کہ اس شخص کے مسلمان ہونے میں شک ہے جو ایک خبر کو بغیر تصدیق کیے آگے بڑھا دے. اچھا, اب اس صحافت میں بڑا باریک سا فرق ہوتا ہے میڈیا ٹرائل میں اور اس میں, اور یہ بنیادی طور پہ نیوز پڑھنے والا اور یا کوئی اینکر پرسن جب وہ اس کو فوکس کر لیتا ہے اور اس کے اندر اپنا اوپینین بھی ڈال دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اوپینین بلڈ کرتا ہے. میں آپ کو پہلے مثال دیتا چلوں کہ صرف ایئر وائی جنگ کے اوپر بھی ہم نے کیس کیا تھا جو ہم جیتے تھے, جیو پہ بھی کیا تھا تو لندن میں ہم جیتے تھے, بی بی سی کے اوپر جب انہوں نے میڈیا ٹرائل کیا کہ پورا کا پورا چلا دیا. کہاں سے بی بی سی والا کیس آپ نے واپس لے لیا تھا؟ نہیں, ہاں بی بی سی کے تو وہ لوگ آئے تھے, بات کی تھی ان لوگوں نے. دیکھیے ہم تو اصل میں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ایم کیو ایم کے 20-25 سال دیکھیں تو ہم تو اتنے ڈسے ہوئے ہیں کہ ہم قدم بھی پھونک پھونک کے رکھتے ہیں. 92 میں ہمارا اتنا میڈیا ٹرائل ایسا حشر ہو گیا تھا کہ چلنا مصیبت کر دیا تھا, لوگ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے, اور اس کے بعد چیزیں صاف ہوتے ہوئے ہم کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں 17 سال لگ گئے, اور اس 17 سال کے اس پیریڈ میں ہم ہزاروں لوگوں کی جانوں کو نذرانہ دے دیا. آپ مجھے بتائیے کہ اشتیاق اظہر جیسا 90 سال کا 92 سال کا بوڑھا, اس کے اوپر ایک لڑکی کے ریپ کا کیس بنا دیا, آپ بتائیے اس کے خاندان کی کیا حیثیت ہوئی ہوگی. رؤوف صدیقی صاحب اگر ایک کیس غلط بنا ہو تو کیا ہم پورے سسٹم کو چیلنج کر دیں گے کہ سارے کیس غلط ہوں گے؟ نہیں, ذرا سا کاشف بھائی ذرا سا ٹھہر جائیے. ایک کیس کی بات نہیں ہے, یہ ایسے ہزاروں اور سینکڑوں کیسز ہیں. جہاں تک شریف بھائی نے یہ بات کی کہ آرمی چیف صاحب نے کہا, پرائم منسٹر نے کہا, ڈی جی رینجرز نے کہا, چیف منسٹر نے کہا, گورنر نے کہا, بالکل ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے, آپ نیوز تو آپ چلائیں گے نا, لیکن اس کے اندر جب کبھی کسی کو کوٹ کریں گے آپ, فرض کیجئے کہ رؤوف صدیقی کے اوپر ایک الزام ہے, دنیا کا مروجہ قانون بھی یہی ہے کہ میں مجرم اس وقت ہوں گا جب مجھے عدالت پہ ثابت کر دے گی. مثال کے طور پہ ایک الزام آپ نے لگا دیا, ایک الزام میں نے آپ کو لگا دیا. ایک دلچسپ سوال ہے, یہ صرف میرے پہ لاگو ہوتا ہے یا آپ پر بھی لاگو ہے؟ بالکل ہم پر بھی, آپ پہ بھی لاگو ہے. چلیں پھر ایک سیکنڈ رک جائیں. ایک الطاف حسین صاحب نے میرے پہ الزام لگایا پچھلی دفعہ جب پروگرام میں آئے تھے متعصب ہونے کا,
وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. میں نے نہیں کہا, میں ویسے بائی کہہ رہا ہوں, بائی چانس آ گئے تھے. مجھے بریک کے بعد اس کا جواب دیجیے گا. سنیے ذرا اس الزام کو. ہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ MQM کے خلاف جو یہ پروپیگنڈا کیا گیا, یہ پروپیگنڈا اس وقت سے کیا گیا ہے جب 1986 میں نے دبنگ دوحل اردو بولنے والی آبادیوں پر, جنہیں عرف عام میں مہاجر کہا جاتا ہے, جن سے آپ مجھے کیوں بیر ہوگا الطاف حسین صاحب, ہم سارے مہاجر ہیں اس ملک میں. میں نے تو آپ کا آج تک کبھی کوئی چیز چرائی نہیں, نہ میرے کسی دیکھیں اگر آپ نے میری کوئی چیز نہیں چرائی تو مجھے آپ سے جی اس تھوڑا سا ساؤنڈ آگے پیچھے ہو گیا, لیکن پروگرام میں انہوں نے کہا کہ آپ متعصب ہیں. میرے میں تو جو الزام ٹھیک ہے, بہت سے دوسرے الزامات بھی لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں رؤف صدیقی صاحب کہ سارے الزام پھر میں لگاؤں یا وہ لگائیں, سارے غلط ہیں. یہ تو سیاستدان تو روز الزام لگاتے ہیں کسی نہ کسی پہ. کاشف وہ والی چیزیں تو اپنی جگہ چل رہی ہوتی ہیں اور وہ پھر اس میں الٹیمیٹلی بلیم میڈیا پہ, لیکن آئی تھنک کچھ ریالٹیز چینج ہو گئی ہیں. ایک بڑی سیاسی جماعت کے ایک پولیٹیکل ریالٹی کی حیثیت سے MQM کو بھی اپنی سول سرچنگ کرنی پڑے گی. میڈیا کو ٹارگٹ کرنا یا میڈیا کو کہنا کہ جی آپ میڈیا ٹرائل کرنے, وہ اس چیز کا حل نہیں ہے. یہاں مشرف دور میں بھی میڈیا پہ پابندی بھی لگی, میڈیا بند بھی ہوا, کافی ساری چیزیں اس ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی ہوئی. اور جہاں پہ اس وقت گلوبل آپ کی میڈیا کے حوالے سے چیزیں جا رہی ہیں, ٹیکنالوجی کے حوالے سے چیزیں جا رہی ہیں, یہ والی چیزیں امپریشن آپ کا ایک بڑا نیگیٹو کریٹ کرتی ہیں. ایک ایسی جماعت جو کہ پروگریسو لبرل, اس میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں, تمام کے تمام تو اس میں ایسے لوگ نہیں ہیں نا کہ جو ٹارگٹ کلنگ میں بھی انوالو ہوں, بھتہ خیوری میں انوالو ہوں یا باقی اور کرمنل ایکٹیویٹیز میں. ان سے پارٹی نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ, الطاف حسین صاحب کئی دفعہ یہ بیان دے چکے ہیں, پارٹی کی سینئر قیادت کئی دفعہ یہ بیان دے چکی ہے. آپ میڈیا کو آ کے اگر کہیں گے کہ نہیں جی آپ میڈیا ٹرائل کریں, جو ایشوز ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے سارٹ آؤٹ کرنے ہیں. آپ نے اس نون لیگ کے ساتھ اپنے ایشوز سارٹ آؤٹ کرنے ہیں جس نے 1992 میں آپ کے خلاف آپریشن کیا. آپ نے اس پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے ہیں جس نے 1995-96 میں بھی آپ کے خلاف آپریشن ایک لانچ کیا. آپ نے اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اپنے معاملات طے کرنے ہیں جو آپ کے خلاف ان آپریشنز میں آن دا گراؤنڈ کاروائیاں کرتے رہے. اس میں میڈیا بھائی کدھر سے آ گیا؟ میڈیا تو وہ چیزیں رپورٹ کر رہا ہے جو کبھی آپ کو رینجرز ریلیز کر رہی ہے, کبھی فیڈرل گورنمنٹ ریلیز کر رہی ہے, اور وہ آپ کے سامنے حقائق جتنے بھی ہیں, جتنی چیزیں ہیں, جو آپ کے ایلیگیشنز ہیں, وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور آپ نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. تو ان چیزوں پہ جائیں. آپ آگے شوٹ دا میسنجر والی پالیسی جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو زیب نہیں دیتی. آئینہ توڑنے سے فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک, کین آئی پٹ اٹ دیٹ وے؟ از دیٹ ا فیئر وے آف پٹنگ؟ کہہ سکتے ہیں میڈیا تو وہ مرر ہے نا کہ جو کچھ آپ کا سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہے. اب اس میں آپ کو ریالٹی بلرڈ نظر آ رہی ہے, کہیں پہ کسی جگہ پہ شاید وہ آئینہ تھوڑا بہت آپ کو گدلا نظر آ رہا ہے, کہیں پہ بہت زیادہ شاکنگ قسم کی, اتنی زیادہ وہ بڑا والا جو ریفلیکٹیو مرر ہوتا ہے وہ زیادہ اس میں داغ نظر آ جاتے ہیں. کوئی ایک نارمل سا مرر ہوتا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے نہیں یار میری شکل تھوڑی سی بہتر نظر آ رہی ہے. مررز کی بھی ٹائپس ڈفرینٹ ہیں. جی رؤف صدیقی صاحب, اب اگر 9-0 پر چھاپا پڑے, میں نے نہیں پڑھوایا, سن لیجیے گا سر. عمیر صدیقی میں نے نہیں پکڑا, ٹارگٹ کلر مبینہ میں نے نہیں پکڑے, ان کی JITs میں نے نہیں نکال ڈالی, سہولت مرزا کی ٹیپ میں نے نہیں ریکارڈ کی, سہولت مرزا کی ٹیپ میں نے نہیں چلوائی, ظاہرہ خبر آئے گی تو چلے گی. اس کے اوپر اگر روکا گیا اس کی پھانسی کو, میں نے نہیں کیا. یہ سارے کام تو ہو رہی ہے, تو خبریں ہیں. اب خبروں پہ تو ہم نے کام کرنا ہے, اور آپ کو تو اب دیکھیں آج بھی آپ بیٹھے ہیں, آپ کو تو موقع دینا, یہی اسی لیے تو بیٹھے ہیں. آپ اپنی صفائی پیش کریں گے. جی جی, اس میں میرا تعصب کہاں سے آتا ہے؟ اچھا پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے, میں کچھ اور زیادہ ڈیٹیل میں بھی بات کروں گا جیسے شریف بھائی نے بات کی. آپ کے ساتھ الطاف بھائی کی جو گفتگو ہے یہ ایسی ہے جیسے کہ ایک ایسے گھر میں آپ کا آنا جانا ہو جہاں آپ کی کوئی حجت نہ ہو اور آپ دروازہ کھولیں اور سیدھے آ جائیں. ان پروگراموں میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا کہ آپ کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے, الطاف بھائی لائن پہ لے کے ان ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ گفتگو شروع 2 دفعہ ہوا ایسا خالی, اور 2 دفعہ. اچھا 2 دفعہ. اور یہ جو کلپ آپ نے سنائی, میں اسکرین میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں گفتگو کے آخر میں الطاف بھائی کو کہکا لگاتے ہوئے دیکھا. سر آپ, میں کہکا لگا کے آپ کو گالی نکال دوں, مجھے کہکا لگا کے اگر آپ متعصب کہتے تو مجھے اچھا تو نہیں لگے گا. لیکن اسی پروگرام میں الطاف بھائی نے مسلسل آپ کے ساتھ گفتگو جاری رکھی,
اور آپ کو یہ بھی کہا کہ آپ بہت زیرک صحافی ہیں اور بہت ٹرکی سوال کرتے ہیں. اچھا چلے رؤوف صاحب، اگر میں یہ کہوں کہ رؤوف صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت عمدہ اور نفیس آدمی ہیں، اتنے ذہین آدمی ہے کہ مجھے فخر ہے، لیکن دہشت گرد ہیں، تو یہ دیکھیں آپ ایک جرنلسٹ پہ 2 الزام لگا سکتے ہیں جس سے وہ بڑا سخت غصہ کرے گا، فائنینشیل کرپشن کا یا اس پہ تعصب کا کہ آپ کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت کرتے ہیں. اگر میں آپ کی تعریفیں کرنے کے بعد آپ پہ دہشت گرد کا الزام لگا دوں تو آپ کو تو اچھا نہیں لگے گا کہ میں 10 تعریفوں کے بعد آپ مجھے یہ بھی کہہ دیں. But anyways, that being said, یہ جو ARY نیوز پر آپ یہی الزام لگا رہے ہیں، مجھے وجہ اب تک بھی سمجھ نہیں آئی صاحب. آف دی ریکارڈ آپ کا پروگرام کا نام ہے، اور آف دی ریکارڈ میں نے الطاف بھائی کو چند اینکر ہیں صرف جن کے نام لے کر تعریف کرتے ہوئے سنا تھا، اور جو بھی انہوں نے ٹی وی پہ آپ کو کہا بھی تھا تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ انہوں نے یہ میں سنتا رہا ہوں. خیر اب آ جائیے ذرا براڈ. آپ کو بڑی سیریسلی ایک بات بتاؤں، میں نے 9-0 کی تقریروں میں میرا نام لے کر گالیاں سنتے ہوئے بھی دیکھا، بٹ دیٹ ہیپنز. مجھے یہ آپ کے فورمز ہیں، مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کا کریکشن ہو اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی، لیکن مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ میڈیا ٹرائل کہاں ہو رہا ہے. بہرحال گالی تو کبھی بھی کسی بات کا حل نہیں ہوتا ہے. جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو پھر گالی شروع ہوتی ہے. 9-0 پہ میرا نام لے کے پڑھی ہوئی جنرل ملٹیپل ٹائمز. اچھا میں نے خود سنی ہے. اچھا میڈیا ٹرائل اگر ایسا ہے تو میں بالکل آپ سے کوئی بات نہیں. مجھے سر آپ کا فورم ہے، آپ جو مرضی کریں، مجھے ایکچولی اس بات سے اعتراض نہیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں تھا کہ جو ایسے ابھی شریف بھائی نے گفتگو کی، دیکھیں میڈیا ٹرائل کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ یہ کاپی پینسل آپ کے پاس ہے، ذرا سا نوٹ کر لیجئے گا اور خود سوچئے گا. مثال کے طور پہ MKM نے قائد تحریک جناب الطاف حسین نے پاکستان کے اندر نوجوان قیادت غریب اور متوسط طبقے سے نکال کر قومی اسمبلی سینیٹ میں پہنچائی. انہوں نے غریب طبقے سے نکال کر میئر ڈپٹی میئر بنائے. انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ موریثی سیاست کے خلاف جدوجہد کی، تو سب سے پہلے اس کو اپنے ہی یہاں ختم کیا اور موریثی سیاست کا شائبہ نہیں آنے دیا. انہوں نے جاگیردار اور وڈیروں کے آگے سر سجود ہونے سے انکار کیا. یہ بڑے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے جوانی کے عالم میں جب وہ قیادت کر رہے تھے اس وقت سے لے کر آج تک انہوں نے رکھا. لیکن اب اس کے اندر صحافتی بددیانتی یہاں پہ آ جاتی ہے جب آپ بیٹھ کر کسی نو مولود کو آپ بتاتے ہیں کہ اس نے تاریخ میں پہلی دفعہ کام کیا. اور یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ 30-35 سال سے قائد تحریک الطاف حسین نوجوان قیادت کو، موریثی سیاست کو، جاگیردارانہ سیاست کو، مڈل کلاس کی سیاست کو روشناس کرا رہے ہیں. آج جو کوئی بھی نو مولود آ کے کھڑا ہوتا ہے تو کبھی میں نے یہ نہیں سنا کہ کوئی اس حق کو بیان کر دے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے تو آج کیا، لیکن الطاف حسین 30 سال پہلے یہ ایک بہترین کام کر چکے. کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ جب ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بتانا پڑتا ہے تو ہمیں اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگتا ہے. سر تو یہ آج کا جو جلسہ تھا ARY کے خلاف اور میڈیا ٹرائل پر، یہ اس بنیاد پر تھا کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کسی نومولود سیاستدان کو کہ جاگیرداروں کے خلاف MKM سب سے پہلے کھڑی تھی. نہیں اور بہت سی باتیں. آپریٹو پارٹ بتائیں نا سر. لیٹس گیٹ ٹو دی آپریٹو پارٹس. میں ذرا سی ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں مبشر لقمان ہے، ٹھیک ہے، الطاف بھائی کے ساتھ ان کی بہت زیادہ ایفیلیشن رہی، بڑی گفتگو رہی، دوستی کی حد تک رہی، اور یہ الطاف بھائی کو مشورے بھی دیتے تھے اور الطاف بھائی ان کا ریگارڈ بھی کرتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ میری ان باتوں سے کہیں یہ نہیں سمجھیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوستی کی بنیاد پر ہمارے لیے کوئی فیورزم کریں. میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا. میرا کہنے کا خدا نخواستہ مطلب یہ نہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میں نے کہا تھا کہ اس میں میرے مزاج کا کوئی قصور نہیں، تیرے سلوک نے لہجہ بدل دیا میرا. اب مثال کے طور پہ الطاف بھائی کے نام کا ایک ٹکر ہینگ ہوا ہے جو عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ ٹکر جو ہے وہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، چلا جا رہا ہے. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم مطلب ہے جو ہم ظاہر بات ہے الطاف بھائی کے ساتھ ایک عقیدت رکھتے ہیں نا. ٹھیک، ہم جب یہ بار دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک چیز کو کہ یار مطلب ہے سارے جہاں کے جرم ہم نے کیے، بات ہم کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 80,000 لوگ مار دیے گئے. 80,000 لوگوں کی حمایت کرنے والے لوگ، ان کی حمایت سے الیکشن جیتنے والے لوگ، ان کا تذکرہ کہیں نہیں. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے جگہ جگہ، ہماری
ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں. یہ تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا, اگر آپ نہ دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ کم از کم سوچنا چاہیے کہ آپ کو جو ڈیو کریڈٹ کسی کا ہے, کسی کے کیے ہوئے کام کے اوپر کسی کو دوسرے کو کھڑا کر دینا کتنی بری بات ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ نہیں سر, لیکن یہ تو آپ ایڈیٹوریل رائٹ میرا مجھ سے لے رہے ہیں نا, وہ تو آپ یہ مجھے ڈکٹیٹ کریں گے کہ مجھے کس کو کیا کہنا ہے. نہیں, اب آپ دیکھیں, میں یہیں پہ الطاف حسین صاحب نے خط لکھا کہ آئی ایس آئی کو ہم آپ کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں, آپ اس قسم کی بات کی اس میں. ابھی فوج اور رینجرز کے بارے میں کیا کہا, پی ٹی آئی کے بارے میں انہوں نے بہت سی باتیں کی. یہ تو ساری چیزیں چلتی ہیں نا جی, آپ کہیں گے تو بھی چلے گی, وہ کہیں گے تو بھی چلے گی. اب ذرا ارشد صاحب سے, کیونکہ میں ایک جرنلسٹک اوپینین, اس کا جواب لے لیں جو الزامات انہوں نے لگائے. اگر آپ اجازت دیں تو 2 جملوں کے بعد لے لیں تو اچھا ہو جائے گا. جی جی, کہ دیکھیں آپریشن یعنی اس سے بڑی ایم کیو ایم کی اور الطاف بھائی کی نیک نیتی کیا ہو سکتی ہے کہ جب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ بن گئی تو الطاف بھائی نے کہا کہ فوج آئے اور اس پورے کرمنل سسٹم کو ختم کر دے. یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ آج بھی ہے. نہیں سر, بڑا اچھا مطالبہ ہے, مجھے اب بھی سمجھ نہیں آیا اس میں AR بھائی کی کیا غلطی ہے. آنیسٹلی قسم سے مجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میری غلطی کیا ہے. 9-0 کی فوٹیج دکھائیں, کہیں نا 9-0 کی فوٹیج دکھائی وہ غلطی ہے, آپ کہیں آپریشن کے اوپر بات کی وہ غلطی ہے, مجھے سمجھ نہیں آئے گی. یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات. آپ اپنے کچھ اینکرز کے لب و لہجہ اور باڈی لینگویج دیکھیے, گالیاں جسے کہتے ہیں, یعنی گالی ٹی وی پر نہیں چل سکتی, وہ ادا ہوئی ہیں. اب نہیں ہوا ہے آپ کے اینکر نے. چلے میں ارشد سے بات, یہ تو محب وطن ہی نہیں ہے. ٹھیک, لب و لہجے کا ہمیں خیال کرنا چاہیے, زبان کا استعمال کیسے ہونا چاہیے, کیونکہ وہی استعمال تمام لوگ سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہیں, وہ بات میں نے کنسیڈ کرتی. لیکن ہمارے چینل تو اس وجہ سے بھی بند ہوئے کہ آپ نے AR بھائی نے وہ خبر نہیں چلائی تو کراچی میں بند ہو گیا AR بھائی. ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے. اب مجھے بتائیں, مجھے وہ بیلنس کا اسٹرائک کرنا, مجھے تو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا. یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ چلو کسی کے ساتھ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, اس کی خبر کے اندر غلطی ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کریں. یہ جو تم نے یہ بات کہی تھی یہ غلط ہے. یہ فوٹیج 9-0 کی نہیں ہے, خورشید میموریل کی نہیں ہے. یہ جو آپ نے بیان چلایا کسی مبینہ ٹارگٹ کلر کا, یہ بیان ٹارگٹ کلر کا ہے ہی نہیں, تم نے فیبریکیٹ کیا. یہ تو نہیں ہے الزام ابھی تک. نہیں میں ارشد, اب آپ کاشف بھائی ایک بات بتائیں نا کہ جی ارشد سے جواب لے لوں سر, تاکہ وہ ایک جرنلسٹک پرسپیکٹو ہے. اچھا کاشف, اس میں جو اکثر لوگ ایک غلطی کرتے ہیں کہ جناب نیوز اور جو پروگرام ہیں اس میں بھی سمجھتے ہیں کہ جناب صرف نیوز. پروگرام سے پہلے ڈسکلیمر چلتا ہے, اب پروگرام کے بارے میں بڑا واضح طور پہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ انالیسز ہو رہا ہے, انفارمیشن اینڈ انالیسز ہے. جیسے اخبار کا ایڈیٹوریل پیج ہوتا ہے جس میں مختلف آراء آتی ہیں, رائے ہوتی ہے, اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جناب ایڈیٹر کا لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر میں بھی بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں کہ جی ایڈیٹر کا اس سے متفق ہونا لازمی نہیں ہے. پھر آپ کے اوپینینز چھپتے ہیں اس طرح سے, تو وہ والی ایک ڈسٹنکشن ہے. خبر میں اگر کہیں ایڈجیکٹیوز 2 یا 3 ایڈجیکٹیوز لگ جائیں, یس ایز اے نیوز ایڈیٹر آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ جناب ایڈجیکٹیو کا استعمال خبر کے اندر نہیں پاسبل ہے. 2 ایڈجیکٹیو لگ گئے, 3 ایڈجیکٹیو اگر لگ گئے تو وہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے. لیکن اوپینین اور انالیسز وہ کسی کی بھی رائے ہو سکتی ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, سخت بھی ہو سکتا ہے, سخت بھی ہو سکتا ہے, نرم بھی ہو سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جناب آپ کے آئیڈیولوجیکل لیننگز کس سائڈ پہ ہیں, آپ کس طرح سے, کس وینٹیج پوائنٹ سے, کس فریم آف ریفرنس سے آپ کسی چیز کو اینالائز کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت جس کی پارلیمنٹ کے اندر ریپرزنٹیشن نیشنل اسمبلی میں ہے, سینٹ آف پاکستان میں ہے, سندھ اسمبلی میں جس کی ریپرزنٹیشن ہے, اس میں آ کے کہ جناب کسی ایک شخص کے یا دوسرے اینکر کی رائے جو ہے وہ پارٹی کو اتنا زیادہ آ کے ڈسٹرب کر دے, اور وہ پارٹی پھر کہے کہ نہیں جناب ہم پورے چینل کے خلاف آ رہے ہیں. اتنی بڑی سیاسی جماعت کے لیے یہ خود سول سرچنگ کرنے کی بات ہے کہ جناب کیا اب ہم اس لیول پہ آگے. اور یہ کام اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی بھی حکومت کو دیکھیں کہ میڈیا کے اوپر وہ حکومت کب آتی ہے, جب آپ کی اپنی ویکنیسز کچھ ہوں اور آپ نے کور کرنا ہو. جنرل مشرف اپنے آخری ادوار میں آ کے میڈیا کے اوپر آئے. کوئی بھی حکومت جب جانے والی ہوتی ہے تب یہ کام کرتی ہے. ایم کیو ایم ایک سیاسی ریالٹی ہے. اس آپریشن سے ایم کیو ایم کا بطور پولیٹیکل پارٹی کچھ نہیں ہونے والا. جو آپریشن ہے وہ ٹارگٹ کلرز, کرمنلز, مرڈرز, بھتاخور ان کے خلاف ہے. سیاستدان بہت اچھے ایم کیو ایم کے پاس ہیں. جو رؤف صدیقی صاحب نے بات کی ملیٹنسی اور ایکسٹریمزم پہ, جو ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو تھا,
اپریشیٹ کیا ہے آن ریکارڈ بیٹھ کے, اینکرز نے اپریشیٹ کیا. میں نے خود اپنے پروگرام میں کئی دفعہ اپریشیٹ کیا ہے کہ پہلی جماعت تھی جس نے کراچی میں یہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا. ملک بھر میں ملیٹنسی اور ایکسٹریمزم کا پرابلم, کس طرح سے ریلیجس ایکسٹریمزم پھیل رہے ہیں, ان کی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. ٹھیک کریں گے وہاں پہ آپ کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے, جہاں آپ غلط کریں گے وہاں پر بڑا سمپل ہے. اب کل کو پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب آ کے کہیں گے نہیں جی عزیر بلوچ پاکستان آئے گا اور اس میں یہ والے معاملات ہوں گے اور پارٹی کا یہ میڈیا ٹرائل اس پہ شروع ہو گیا. پیپلز پارٹی حکومت میں بیٹھتے ہوئے اس سائٹ پہ نہیں آئی, حالانکہ ان کے خلاف بہت ساری چیزیں چلتی تھیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ ماڈل ٹاؤن پہ جتنے ان سے کوشچننگ ہوئی, حالانکہ اس پہ ہوا کچھ نہیں, جے آئی ٹی کورٹس میں کیسز وغیرہ چل رہے ہیں, ڈائریکٹ پرائم منسٹر, چیف منسٹر, سٹنگ چیف نے ان پہ یہ سارے سوالات اٹھے. ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیے خود سول سرچنگ کا سوال ہے کہ جناب ایک دو لوگوں کی رائے سے اگر آپ متفق نہیں ہیں تو اس طرح کا ریئیکشن وہ آپ کو خود میرا خیال سوچنا پڑے گا. اور رؤوف صاحب اب بریک کا وقت ہو گیا, بریک پر جانے سے پہلے اب آپ کی اور الطاف حسین صاحب کی جانب سے ہم پر بڑی تنقید بھی ہوئی ہے, وہ بھی سن لیجئے گا. ہم پہ میڈیا پر بڑے سخت الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا. ہم نے تو کبھی بائیکاٹ نہیں کیا, ہم نے تو کبھی نہیں کہا جی آئندہ سے ایم کی کوریج نہیں کریں گے یا ہم غصے میں آگ بگولا. بلکہ آج اے آر وائی کے بارے میں جو پروٹیسٹ ہوا سب سے زیادہ کوریج اے آر وائی نے دیا. ہم نے ہی دی ہے اور کسی نے دیا. ہمیں آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, آپ کو اگر اپنا ڈیفرنس آف اوپینین ہے بالکل وہ ایئر ہو رہا ہے, اور آپ اپنے فورم پہ بیٹھ کے جو آپ کا, یہ میرا فورم ہے تو سارا ایڈیٹوریل کنٹرول میرا, وہ آپ کا فورم ہے, وہ آپ کا ایڈیٹوریل کنٹرول ہے. لیکن سنیے گا یہ سب کچھ بھی الطاف حسین صاحب نے کہا ہے اور کسی نے کوئی ریاکشن نہیں کیا. زیادہ کوئی دو چار چیزیں لکھنی ہوں گی, ایک آدھا شو ہو گیا ہوگا. سنیے گا کیا کیا بھی کہا. ٹی ٹاک شوز میں بعض اینکر بیٹھ کر اگر چھوٹی بہتان تراشیاں کریں گے تو پھر اپنے